السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زعفران۔ عربی میں اس کو زعفران، بنگلہ اور پنجابی میں اس کو جعفران، ہندی میں اس کو کیسر اور انگریزی میں سیفران کہتے ہیں۔ تعارف جو ہے، زعفران کا پودا تقریباً 1.5 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ سپٹمبر اور اکتوبر کے مہینے میں اس کے اوپر پھول لگتے ہیں۔ پھولوں کے بیچ میں جو دھاگے ہوتے ہیں، ریشو نما جو دھاگے ہوتے ہیں، انہی کو ہے نا زعفران کہتے ہیں۔ ان کو الگ کر لیتے ہیں تو یہ جو زعفران ہے زرد رنگ کے ہوتے ہیں، زرد اور سرخی مائل ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ ذائقہ اس کا ٹیسٹ کسیلا ہوتا ہے۔ مقدار خوراک جو ہے، آپ 1 رتی سے لے کے 2 رتی تک استعمال کر سکتے ہیں، یعنی چوتھائی چٹکی سے لے کے آدھی چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں۔ 125 mg سے لے کے 250 mg تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مقام پیدائش کشمیر ہے۔ مزاج گرم، خوش افعال و اثرات جو ہے اس کے گدی اجلاتی ہونے کی وجہ سے محرک گدد، ہمارے جو گدد ہے، گلینڈز ہیں، ان کو ایکٹیو کرتا ہے۔ محلل عجلات ہے، عجلات کے اندر تحلیل پیدا کرتا ہے۔ مسکن اعصاب ہے، نروس سسٹم کے اندر تسکین یعنی سکون پیدا کرتا ہے۔ کیمیائی طور پر خون کے اندر خلط صفرا کی کمی کو پورا کرتا ہے اور برف جیسے ٹھنڈے جسم کو یہ گرم کر دیتا ہے۔ خواص دیکھ لیتے ہیں۔ محرک اور مقوی جگر اور گدد اور غشائے مخاطی، ہمارے بدن کے اندر جتنے بھی گلینڈز ہے اور ہمارا جو لیور ہے، اسی طرح غشائے مخاطی جس کو میوکس میمبرین کہتے ہیں، ان تینوں کو ہے نا یہ طاقت دیتا ہے اور ایکٹیو کر دیتا ہے۔ معلد صفرا ہے، صفرا کو یہ بدن کے اندر بناتا ہے۔ محلل ہے، تحلیل پیدا کرتا ہے۔ مفتح ہے، سدوں کو کھولتا ہے۔ مخرج بلغم ہے، بلغم کا اخراج کرتا ہے۔ مدر حیض ہے، مخرج جنین ہے، یعنی جچکی کو آسان کرتا ہے۔ منقی اور مقوی رحم ہے، رحم کا تنقیہ کرتا ہے اور رحم کو طاقت دیتا ہے۔ مقوی با ہے، مردانہ طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ قابض ہے، قبض پیدا کرتا ہے۔ دافع تشنج ہے، یعنی سند پن کو اکڑا، جو بدن اکڑ جاتا ہے اس کو ہے نا یہ ختم کرتا ہے۔ فرحت بخش ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ خوشبودار ہونے کی وجہ سے فرحت بخش ہے۔ اعصاب اور دماغ کو جو تحلیل ہے، اعصاب اور دماغ کے اندر جو تحلیل ہو رہی ہے اس کو تسکین میں بدل دیتا ہے اور ان کو اعصاب اور دماغ کو ہے نا طاقت دیتا ہے، بہت زیادہ مقوی کر دیتا ہے ان کو۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ جگر اور گدد کو محرک بھی ہے اور مقوی بھی ہے، جگر اور گدد کو ہے نا ایکٹیو بھی کرتا ہے اور طاقت بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے تسکین جگر، اسی طرح عزم جگر اور عزم تحال، ان تمام امراض کے اندر بہت اچھی دوا ہے۔ یعنی جن لوگوں کا لیور کا سائز اور اسی طرح تلی کا سائز بڑا ہوا ہے، اس کو ہے نا اپنی اصلی حالت میں لے کر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بدن کے اندر جتنے بھی گلینڈز ہے، سوجے ہوئے ہیں، پھولے ہوئے ہیں، ان کو ہے نا اپنی اصلی حالت پر لاتا ہے۔ اس کے علاوہ مولد صفرا ہونے کی وجہ سے بہت اچھا ہے نا، یہ بدن کو گرم کرتا ہے، بدن کو گرم کر کے بدن کی سردی کو ہے نا دور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مخرج جنین ہونے کی وجہ سے خاص کر کے جچکی کے لیے ہے نا بہت اچھا ہے۔ 2 ماشا کی مقدار میں اگر اس کو جو عورت پیٹ سے ہے اس کو جچکی کے وقت استعمال کرتے ہیں تو جچکی ہے نا آسان ہو جاتی ہے، آسانی سے بچہ باہر آ جاتا ہے۔ مدر حیض ہونے کی وجہ سے بندش حیض کی حالت میں اس کو 1.5 ماشا ہے نا پودینہ اور اجوائن کے کاوے کے ساتھ، ایک چھٹاک کاوے کے ساتھ 1.5 ماشا اس کو کھلاتے ہیں تو جن لوگوں کا حیض بند ہو گیا ہے وہ ہے نا بغیر درد کے، بغیر تکلیف کے آسانی سے ہے نا حیض کھل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو رحم کا تشنج ہوتا ہے، رحم میں اکڑاؤ یا سوجن یا سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کو ہے نا یہ دور کر دیتا ہے اور انہی افعال و اثرات کی وجہ سے اس کو مقوی رحم بھی کہتے ہیں، یعنی رحم کو طاقت دینے والا بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیونکہ اس کے اندر انک سیاہی صفت ہے، یعنی اس کو پانی میں ڈالنے سے اپنا رنگ چھوڑتا ہے،
تو جو تعویذ لکھنے والے حضرات ہیں اس کو انک کے جیسا، سیاہی کے جیسا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امراض ہے، خاص کر کے صفرے کی کمی کی وجہ سے جو امراض ہے، دل کے اندر بے چینی ہونا، ایسے امراض کے اندر خاص کر کے اس کو استعمال کرنے سے، کیونکہ یہ مولد صفرا ہونے کی وجہ سے بدن کے اندر لطافت پیدا کر کے دل کو ہے نا، ہماری قلب کو فرحت بخشتا ہے نا، دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو فرحت بخش ادویہ ہے، ان سب میں ہے نا اول نمبر سب دواؤں کا سرتاج ہے جو زعفران ہے، ان سب دواؤں کا سرتاج ہے۔ کیونکہ عورت کا مزاج گدی ہے، گرم ہونا چاہیے، تو خاص کر کے عورتوں کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ خاص کر کے جو حاملہ عورتیں ہیں، اس کو استعمال کرنے سے بچے کا جو 9 مہینے کا وقت ہے جو پیٹ میں گزرنا ہے، مقررہ وقت تک ہے نا، اس کو غذا پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ بہت اچھا تحریک پیدا کرتا ہے بدن کے اندر، یعنی بدن کے اندر ہے نا نیچرل گرمی پیدا کرتا ہے، تو اس سے ہے نا بچے کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جن عورتوں کے بچے کمزور پیدا ہوئے ہیں اور بہت زیادہ بچے بیمار رہتے ہیں، ایسے بچوں کو جو طبیب حضرات، جو ڈاکٹر حضرات علاج کرتے ہیں، بچوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ہے نا، یہ جو مائیں ہیں ان کے ماؤں کا بھی علاج کرنا ہے۔ خاص کر کے ان کو گدی اجلاتی جو ادویات ہے، خاص کر کے جو مقوی ادویات ہے، جیسے مثال کے طور پر جتنے بھی گدی جوارشات ہے، مقوی جوارشات، ان کو کھلانا ہے۔ اس کے علاوہ جو گرم غذائیں ہے، جیسے کھجور ہے، اسی طرح چھوارا ہے، اسی طرح پودینہ اجوائن کا کاوا ہے، اس طرح کے چیزیں خاص کر کے کھلانے سے بدن کے اندر گرمی بڑھ کر اسی طرح ہے نا ان بچوں کی غذائیت پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے زعفران کے فائدے۔ اس کا ایک نسخہ ہے، نوٹ فرما لے۔ خاص کر کے جو بانجھ عورت ہے، جس کو اکرپن کہتے ہیں، اس کے لیے ایک شافہ ہے اور ایک حب ہے۔ 3 چیزیں لینا ہے صرف: زعفران، مصبر اور مرمکی۔ زعفران اور مصبر 1 تولہ لینا ہے، مرمکی 2 تولے لینا ہے۔ ان کو اچھی طریقے سے پیس کے اس کو ہے نا گولیوں کے قوام پر لانا ہے۔ تھوڑا سا پانی یا گوند ملا کر اس کو گولیوں کے قوام پر لا لے۔ چنے کے برابر ہے نا آدھی دوائی کی گولیاں بنا لے، اور آدھی دوائی کی ہے نا 1.5 انچ کی لمبی جو پٹیاں ہوتی ہے، بتیاں ہوتی ہے، تو وہ بنا کر اس کے اوپر ہے نا دوائی لگا لے۔ ایک پتی صبح شام ہے نا رحم کے اندر رکھانا ہے، اور ایک گولی ہے نا روزانہ 3 سے 4 مرتبہ کھلانا ہے۔ اس سے ہے نا چند دنوں میں عورت کا جو رحم ہے نطفہ قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو ہے یہ زعفران کے فائدے ہیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔